اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کہہ رہے ہیں کہ اب سوال یہ ہے کہ آپ نے نفاس کے بارے میں پڑھا تو اس کا حکم کیا ہے؟ وقت مدت تو آپ نے پڑھ لیا سمجھ لیا، لیکن اس کے احکام حکم کیا ہے؟ اس کا واجب میں، مستحب میں، حرام میں، مکروہات میں کیا حکم ہے؟ اس کا کیا کیسے ہے؟ کیا کرنا ہے؟ کیا نہیں کرنا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ نفاس جو ہے اس کا حکم حیض کے طریقے سے ہے۔ اس کا حکم دم نفاس کا حکم دم حیض کے طریقے سے۔ فی الاحکام الواجبہ، واجب احکام میں کیا واجب ہے؟ اس میں مندوبہ میں یعنی واجبات میں، مندوبہ میں، محرمہ میں اور مکروہ میں۔ تفارقها فی الاقل والاکثر، فرق کہاں ہے اقل و اکثر میں؟ یعنی جو چیزیں حیض پہ حرام ہیں وہی اس پر، جو اس پر حیض پہ مکروہ ہیں وہی نفاسہ پر مکروہ ہیں، جو اس کے لیے مثلا جو ہے مندوب ہے وہی اس کے لیے مندوب ہے۔ فرق کیا ہے پھر ان میں؟ تو فرق جو ہے وہ اقل و اکثر کا ہے۔ اقل و اکثر کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں وہ حکمها کالحائض، حکم نفسا کا حکم حائض کے طریقے سے کہ ہمیں فی الاحکام الواجبہ، احکام واجبہ میں، والمندوبہ اور جو مستحبات ہیں، مستحب ہے، مستحب میں وہی حکم ہے، یعنی نماز کا وقت آئے اوقات صلاۃ میں وضو کر کے مصلی پر بیٹھ جائے اور اللہ کا ذکر کرے، تسبیح پڑھے، اللہ کا ذکر کرے، اس کو یاد کرے، استغفار کرے، تحلیل کرے، جیسے حائض کے لیے ہے۔ نماز تو نہیں پڑھے گی وہ، لیکن نماز کے وقت 5 ٹائم وضو کر کے اپنے مصلی پر بیٹھے گی اور ذکر خدا، اللہ کا ذکر، تسبیح، استغفار، تحلیل، تکبیر، یہ سب چیزیں کرے گی۔ پر محرمہ میں یہ حکم ہے مساجد میں داخل ہونا، وہاں ٹہرنا، خاص کر مسجد نبوی یا دیگر مساجد وغیرہ سے گزرنا، یعنی مسجد نبوی یا مسجد حرام سے، یا اور اس طرح کی چیزیں ہیں، مصحف کو ہاتھ لگانا، اس کو حروف کو، یا ائمہ علیہ السلام یا اللہ کے نام کو چھونا، وہ سب وہی ہیں، جو اس پر حرام ہے وہ اس پر بھی حرام ہے۔ والمکروہات، اور جو مکروہات ہیں، بہت ساری چیزیں مکروہ ہیں، مثلا حیض کے لیے قرآن کریم کا اٹھانا لینا یعنی مصحف کا، یا مثلا بعض علماء کی رائے کے مطابق مثلا یا یہ کہا جائے کہ قراءت، اختلاف قراءت کے اعتبار سے قرآن کریم کی مثلا جو یہ چھوڑنا اور طہارنا کا مسئلہ ہے، یعنی حیض سے پاک ہونے کے بعد غسل سے پہلے بتی کرنا مکروہ ہے مثلا، اور بعض کے یہاں منع ہے، یا مثلا جو ہے مکروہ ہے اس کا مثلا قرآن کا پڑھنا عزائم کے علاوہ قرآن کریم کا پڑھنا صحیح، یہ مکروہ ہے۔ تو اسی طرح خضاب کرنا مکروہ ہے۔ تو یہ سب چیزیں مثلا جو حیض کے لیے مکروہ ہیں وہی نفاسہ کے لیے بھی مکروہ ہے۔ وہ تفارق بالاقل والاکثر، اور تفارق جو ہے حیض اور نفاس میں
وہ اقل اکثر میں ہے، یعنی حیض کے لیے شرط ہے کہ 3 دن متتالی آئے، متوالی یعنی لگاتار آئے، اور نفاس میں ایک لہجہ بھی آ جائے تو کافی ہے، نفاس ہوگا۔ اکثر جو ہے وہ بعض علماء یعنی چونکہ اکثر و بیشتر علماء مشہور جو ہیں وہ 10 دن کہتے ہیں نفاس کو بھی، اور حیض پر تو سب کا اتفاق ہے 10 دن، لیکن نفاس کے بارے میں بعض مثلا اقوال یہ ہیں کہ مثلا 18 دن یا مثلا 22 دن اس طرح جو ہیں وہ یا اور یعنی اختلاف ہے، لیکن اکثر کیا کہتے ہیں، مشہور کیا کہتے ہیں 10 یا 20 دن ہے۔ وَالدَّلَالَةِ عَلَى الْبُلُوغِ فَإِنَّهُ مُخْتَصٌّ بِالْحَیض، یہ بلوغ کی دلالت ہے، اگر کسی کو یہ دیکھنا ہے کہ بالغ ہے مثلا تو حیض آئے، نفاس کا نہیں ہے اس میں علامت، حیض ہے، فَإِنَّهُ مُخْتَصٌّ بِالْحَیض، پس یہ مختص ہے کس سے؟ حیض سے۔ لِسِبْقِ دلالت النفاس بالحمل، اور دلالت نفاس جو ہے وہ حمل پر، یعنی پہلے حمل ہو، ولادت ہو تو پھر جو ہے وہ ولادت ہوتی ہے۔ انقضاء العدہ، عدت کا جو ٹائم ہے وہ نفاس کے اعتبار سے، حیض کے اعتبار سے، حیض کے اعتبار سے، نفاس کے نہیں۔ انقضاء العدۃ بالحیض دون النفاس غالباً، اور حیض کی جو انقضاء ہے وہ کب ہے؟ عدت کی جو انقضاء ہے، عدت جو کی جائے گی وہ حیض کے اعتبار سے، نفاس کے اعتبار سے نہیں، غالباً۔ غالباً کیوں کہا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نفاس کے اعتبار سے بھی وہ کب ہے؟ اگر عورت حامل ہے تو اس کی عدت کیا ہے؟ حمل کا وضع، یعنی وضع حمل ہے، یعنی ولادت ہونا ہے، تو ولادت ہوگی تو نفاس آئے گا۔ تو کیا کہا ہوگا، کیا فرق ہے؟ حیض کی، حیض جو علامت ہے، دلالت ہے، وہ بلوغ کی دلالت ہے، نہ کہ نفاس، نفاس بلوغ کی علامت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ عدت کی جو مدت ہے، لمٹ ہے، وہ حیض کے اعتبار سے ہے، نفاس کے اعتبار سے نہیں، یہ غالباً کب ہوگی؟ نفاس کے اعتبار سے جب حمل ہو، حمل ہوگی تو وضع حمل جو ہے وہ عدت ہے، لیکن عام طور سے کیا عدت ہوتی ہے؟ عام طور سے حیض کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ وَرُجُوعُ الْحَائِضِ إِلَىٰ عَادَتِهَا وَعَادَةِ نِسَائِهَا، اور دوسری کیا ہے؟ حائض جو ہے وہ رجوع کرے گی إِلَىٰ عَادَتِهَا، اپنی عادت کی طرف، وَعَادَةِ نِسَائِهَا، اور اپنی خواتین کی عادت کی طرف، خواتین یعنی رشتہ دار، اقربا، پھوپھی، خالہ، ماں وغیرہ، بہن۔ والروایات والتمیز دونہا، کہہ رہے ہیں کہ وعادت نسائہا والروایات والتمیز، اور وہ خاتون، وہ عورت کہ جو صاحب عادت نہیں ہے اور تمیز بھی نہیں ہے، صاحب عادت نہیں ہے، تمیز نہیں ہے، مثلا صاحب عادت نہیں ہے وہ عورت، جو عورت وہ کیا کرے گی؟ وہ بعض روایات کی طرف رجوع کرے گی، کہ جو روایات یہ کہتی ہیں کہ رجوع کرے، بعض روایات کیا کہتی ہیں کہ ہر مہینے 6 دن ہر مہینے حیض مانے گی، یا 7 دن ہر مہینے حیض مانے گی، ان روایات کی طرف رجوع کرے گی۔ جی، جو عورت صاحب عادت نہیں ہے وہ روایات اور تمیز کی طرف رجوع کرے گی۔ روایات کیا ہیں؟ یعنی جو روایات یہ کہتی ہیں کہ مثلا ہر مہینے 6 دن حیض قرار دے گی، یا 7 دن قرار دے گی، یا 1 مہینے 3، اس طرح، یعنی اختلاف کے ساتھ۔ دونہا، وہ نہیں، صاحب عادت نہیں۔ فَيَخْتَصُّ النِّفَاسُ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ أَقَلِّ الطُّهُورِ بَيْنَ النِّفَاسَيْنِ كَالطُّعْمَيْنِ، اور خاص ہے نفاس بعدم اشتراط اقل الطہور، کس چیز سے؟ یعنی کہ اس میں شرط نہیں ہے اقل طہور کی، بین النفاس ہے، یعنی 2 نفاسوں میں اقل طہور کی شرط نہیں ہے، یا ہے نہیں، بین الطعمین، بین النفاسین کالطعمین، 2 نفاسوں کے درمیان اقل طہور کی شرط نہیں ہے۔ جیسے 2 بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان میں اقل طہور کی شرط ہوتی ہے کہ نفاس مانا جائے گا، نہیں، بلکہ ایک بچہ مثلا جو ہے وہ آج ہے، ایک بچہ کل کو ہے، تو اسے اعتبار سے نفاس مانا جائے گا، یہ 2 دن کے بعد ہے نفاس مانا جائے گا، صحیح۔ بخلاف الحیضتین، جبکہ 2 حیضوں میں شرط کیا ہے؟ اقل طہور کی،
یعنی آپ کو یہ بتایا جا رہا کہ حیض اور نفاس میں کیا احکام جاری ہوں گے. تو کہہ رہے ہیں آج کے درس میں کہ حیض اور نفاس میں وہی احکام جاری ہوں گے جو حیض کے ہیں، واجب ہونے میں، واجب کے اعتبار سے، حرام کے اعتبار سے، مندوب کے اعتبار سے، مکروہ کے اعتبار سے، سوائے اقل و اکثر کے. یعنی اقل و اکثر میں اختلاف ہے. حیض کا اقل، نفاس کا اقل 1 لہجہ ہے، چلے گا، اور حیض کا اقل جو ہے وہ کم سے کم اقل جو ہے، حیض کا اقل جو ہے یعنی حیض کم از کم 3 دن متتالی آنا چاہیے. یہ فرق ہوا. اور حیض کی اکثر مدت 10 دن ہے سب کے نزدیک، جبکہ نفاس میں مشہور 10 دن ہے، لیکن بعض لوگوں نے اس سے زیادہ بھی بتایا ہے. اور کہاں اختلاف ہے کہ حیض جو ہے وہ علامت ہے بلوغ کی لڑکی کے لیے، جبکہ نفاس بلوغ کی علامت نہیں ہے. اور کیا بتایا کہ حیض جو ہے وہ مدت ہے عدت کے لیے، جبکہ نفاس عدت کے لیے مدت نہیں ہے. غالباً کبھی کبھی ہوتی ہے، جیسے جب حمل ہو، تو پھر عدت کیا ہوگی؟ جب ولادت ہو جائے. تو ولادت ہو جائے تو نفاس آئے گا. تو یعنی غالباً کا مطلب یہ ہے. اس کے بعد یہ بتایا کہ نفاس میں جو ہے اقل طہرین کی شرط نہیں ہے، جبکہ حیض میں اقل طہرین کی شرط ہے. یعنی دو نفاسوں میں اقل طہر کی شرط نہیں ہے. جیسے تو میں 2 بچے جڑواں جو پیدا ہوتے ہیں، یا 2 بچے جو پیدا ہوتے ہیں، یعنی ان میں یہ شرط نہیں ہے. مثلا 2 بچے پیدا ہو گئے کسی کے، تو اب یہ نہیں کہ 2 نفاس میں اقل طہر ہونا چاہیے، نہیں، جبکہ 2 حیض میں اقل طہر شرط ہے. نکتفی علی ھذا المقدار، باقی ہے انشاءاللہ کل آئے گا. والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.